اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے جناب علی 14 جنوری 2024۔ رات گئے آپ نے خبر تو سنی لی، ٹھیک ہے، میں اب اس خبر کی جزویات میں تو نہیں جاؤں گا۔ میں اس خبر سے جڑے کچھ آسپیکٹ پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اچھا، اس سے پیشتر میں بات کروں تو کافی عرصہ سے میں نے اب یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ تو اگر واقعتاً آپ کو یہ کنٹینٹ کچھ اس قابل لگتا ہے کہ آپ اس کو سننا چاہتے ہیں، اس کو پسند بھی کرتے ہیں، یا اس کو آپ چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ قابل ذکر ہے کہ اس کو شیئر بھی کریں، تو درخواست یہ ہوگی کہ اس چینل کو پھر سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کریں، تاکہ پھر آپ کو، اگرچہ میرے ویلاگس میں تسلسل کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال کوشش ہے کہ اس کو تھوڑا برقرار رکھا جائے، اس کو مینٹین کیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے۔ تو جو بھی کاوش ہے اس کے حوالے سے آپ اپنا اس پہ اپنا انپٹ ضرور دیں۔ کوشش یہ ہے کہ آپ سے وہ بات شیئر کی جائے جو، یا وہ تجزیہ دیا جائے جو حالات کی مطابق ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے آپ ایگری کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، بہرحال یہ آپ کا فطری طور پہ حق ہے۔ تو آج کے میں ویلاگ کی طرف آتا ہوں کہ رات کے فیصلے سے اور جو میں نے لوگوں کی اب تبصرے بھی سنے، تجزیے سنے، کچھ ٹویٹس سنے، دیکھے، تو وہ لوگ بھی، مطلب اس فیصلے سے جو لوگ عمران خان کے اینٹی ہیں وہ دوبارہ خوش ہیں، لیکن ان کی خوشی کا حق ہے، انہیں حق حاصل ہے۔ عمران خان کے جو مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، یقینی طور پہ انہیں بھی خوشی ہوئی ہوگی کہ اب انہیں کم از کم وہ جو ہے ایک مقابلے میں آسانی ہوگی۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو بڑے حمایتی تھے، یا جو متقد تھے، جو توقع رکھتے تھے ان سے کہ ان کے آنے سے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں یقینی طور پہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اور بلکہ یہ ان کا تاثر بھی تھا کہ تبدیلی آ ہی گئی ہے، مطلب جو سمجھتے تھے کہ تبدیلی آ گئی ہے انہیں بھی بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ میں قابل ذکر میں نام لوں گا جناب مطیع اللہ جان صاحب نے، انہوں نے قاضی صاحب کے روپ میں ثاقب نثار دیکھ لیا ہے۔ اسد طور جو کہ ایک زمانے میں بڑے متقد تھے، انہوں نے بڑی شدید تنقید کی ہے۔ حامد میر صاحب کا اس پہ تنقیدی ویو آیا ہے، اور جو ہے جو اچھے لائر ہیں، مطلب جو اچھے قانون دان ہیں، اچھے تو سارے ہوتے ہیں، مطلب جو کوئی وابستگی نہیں رکھتے کسی گروپ سے، انہوں نے بھی اس فیصلے کو مطلب ایک عجیب نظر سے دیکھا ہے۔ اگر مجھے مولوی تمیز الدین کیس والے جسٹس منیر جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں واپس نظر آ گئے ہیں۔ اچھا، مجھے اس فیصلے سے کوئی یقینی طور پہ حیرانی نہیں ہوئی۔ حیرانی کیوں نہیں ہوئی کہ میں پچھلے، بلکہ آپ سے میں بات کروں، قاضی صاحب نے حالیہ دنوں میں 2-3 فیصلے دیے ہیں۔ ایک فیصلہ ان کا آیا ہے، اس پہ میں نے ویلاگ کرنا تھا لیکن وہ ویلاگ رہ گیا، میں ان دنوں میں سفر میں تھا، تو چلیں آج میں اس کے اوپر اپنا تبصرہ دے دیتا ہوں۔ وہ تھا تاحیات نااہلی کے حوالے سے کیس۔ دیکھیں، میں اس چیز کی بحث میں نہیں جاتا کہ انہوں کے اس فیصلے سے کسے فائدہ ہوا۔ مجھے اگر تھوڑا اس کے اوپر جو ہے ریزرویشنز ہیں، جس طریقے سے اس کیس کا فیصلہ کیا گیا ہے اس طریقہ کار پہ مجھے اختلاف ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آنریبل قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ جب سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس بنے تو انہوں نے، یا اس سے پیشتر، وہ بارہا اس بات کا کہا کرتے تھے کہ وہ آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے اور اس کے مطلب کو قائم رکھنے کے لیے، یا انہوں نے اس کے حلف کی قسم اٹھائی ہے۔ لیکن اب ان کے حالیہ فیصلے میں، خاص طور پہ تاحیات نااہلی کے کیس میں، جب انہوں نے نااہلی کے آرٹیکل کی تشریح میں جو ایک قانون بنا تھا، جس
میں اس قانون میں اس نااہلی کو ڈیفائن کیا تھا، اس کی بیس بناتے ہوئے نااہلی کو جب طے کیا، اور ڈیورنگ پروسیڈنگ جب جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ سوال اٹھایا کہ ایک آئینی شک کو کی تشریح کو ایک آپ قانون سے کیسے کر سکتے ہیں، تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں جواب دیا تھا، مطلب جو وکیل تھے انہیں نہیں کہا تھا بلکہ انہیں جواب دیا تھا کہ ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ طے کر چکی ہیں کہ قانون جو ہے وہ آئین کی تشریح کر سکتا ہے، تو بات ہی ختم کر دی۔ اس سے پیشتر جو ہم کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں جو ججز تھے انہوں نے جو فیصلے دیے تھے وہ فیصلے عدلیہ کے وقار پر یا اس کے ایک پرسٹیج پر دھبا تھے، اور قاضی صاحب نے وہ دھبے دھو رہے تھے، تو قاضی صاحب وہ دھبے دھوتے دھوتے کچھ اور دھبے ایڈ کرتے جا رہے ہیں۔ مطلب اگر نااہلی تاحت نااہلی کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے یا تشریح کرتے ہوئے اگر اس وقت کے بینچ نے غلط کیا تھا، تو اس کو حل کرتے ہوئے بھی قاضی صاحب نے جو طریقہ اڈاپٹ کیا وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ صرف الیکشن ایکٹ کی ایک شک کو اٹھاتے ہوئے انہوں نے آئین کے آرٹیکل کا حوالے سے معاملے کو ریزالو کیا۔ تو یہ ایک بنیادی، کیونکہ اس کیس میں جو بینچ تھا اس میں صرف ایک جج جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس سے اختلاف کیا تھا، اور 5 ججز نے اس فیصلے کی تائید کی تھی۔ تو ان جسٹس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے علاوہ جسٹس امین الدین تھے، جسٹس جمال خان مندوخیل تھے، جسٹس منصور علی شاہ تھے، ڈاکٹر جسٹس محمد علی مظہر تھے، تو چھٹے جو جسٹس تھے جسٹس یحییٰ آفریدی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس سے ڈفر کیا، اور ان کے ڈفر کرنے کی بنیادی ریزن یہ تھی کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اس معاملے کو جو ہے مطلب نہیں چھیڑنے کی ضرورت تھی، اور اگر سچی پوچھیں تو اس معاملے کو واقعی چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو چھیڑنے کی ضرورت یہ تھی کہ جو ہے اسمبلی کو ریفر کیا جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو ریفر کیا جاتا ہے کہ وہ اس آرٹیکل کو خود ڈیفائن کرے، یہ زیادہ بہتر تھا۔ اچھا، اب اس وقت بھی جب اس کو ٹیک اپ کیا تو قاضی صاحب نے اس کو ایجنسی میں اٹھایا، کیونکہ جی الیکشن ہونے والا ہے، اور اگر کوئی اس سے جو تحایت نااہلی کی زد میں آ رہا ہے تو وہ کہیں متاثر نہ ہو جائے، تو قاضی صاحب نے تو اس کو ٹیک اپ کر لیا۔ جبکہ ایک اور طرف جب ایک پارٹی کے انسائیڈ الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر قاضی صاحب جو ہے وہ معاملے کو اتنا طول دے گئے کہ ٹائم جو ہے وہ اتنا کم رہ گیا کہ جب الیکشن کمیشن نے اس پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ لوگوں کو علامتی نشان الاٹ کرنے تھے، تو قاضی صاحب اس وقت تک انتظار میں رہے، اور اس پہ جا کے انہوں نے فائنلی فیصلہ دیا کہ یہ الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہے۔ چلیں بہرحال قاضی صاحب کا فیصلہ ہے، دیکھیں قاضی صاحب نے، میں نہیں کہتا قاضی صاحب کی لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اس فیصلے سے لگا کہ قاضی صاحب میں جسٹس منیر کی روح واپس آ گئی ہے۔ ہوا یوں کہ مجھے حیرانی کیوں نہیں ہوئی، ہوا یہ کہ اپنے سہیل وڑائچ صاحب نے 30 دسمبر اور 1 جنوری 30 دسمبر 2023 تھا، اور 1 جنوری 2024 کو جو اپنے روزنامہ جنگ میں اپنے کالم جہاں وہ ان کے شائع ہوتے ہیں، تو 2 کالم لکھے تھے۔ تو ایک کالم جو کہ 30 دسمبر 2023 کو شائع تھا، یہ ایک اس کا عنوان تھا ایک بالکل فرضی مکالمہ۔ یہ چودھری ریاست علی اور چودھری قاضی عدالت علی کے مابین تھا۔ چلیں اس میں سے میں کچھ پڑھ لیتا ہوں کہ چودھری ریاست علی، یہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ 9 مئی کے کرداروں کو ریلیف دے رہی ہیں جس نے ملکی معیشت کا جنازہ نکال دیا، اس کے حق میں فیصلے کر رہی ہیں۔ قاضی عدالت علی، عدالتیں تمام فیصلے آئین کے اندر رہ کر رہی ہیں، آئین کے اندر جو حقوق ہر شہری کو دیے گئے ہیں وہی حقوق پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ چودھری ریاست علی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ آ گیا تو اس نے پہلا حملہ عدالت پر دوسرا فوج پر کرنا ہے، آپ لوگوں کے خلاف پہلے بھی تو اس نے ریفرنس بنائے تھے، آپ ہی کی تو چھٹی ہونے والی تھی، ہم نے آپ کو عزت دی، مگر آپ اس کی حمایت کریں جو آپ کو مکمل فارغ کرنا چاہتا تھا۔ قاضی عدالت علی، ہم آئین کے پابند ہیں، اگر اس نے ہمارے خلاف زیادتیاں کی تو کیا ہم بھی اس کے ساتھ زیادتیاں کریں؟ یہ غیر جمہوری غیر انسانی رویہ ہوگا۔
ہمیں میرا خیال سے محبت نہیں، لیکن ہماری ایک ساکھ ہے اور آئین کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ جہاں ریلیف بنتا ہوگا ہم دیں گے۔ تو اسی میں مطلب یہ لمبا چوڑا ہے کہ اس میں آگے جا کے کہتے ہیں کہ جی چودھری ریاض علی کہتے ہیں کہ آئین کا خیال ہمیں سب سے زیادہ ہے، ہر روز ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ لگا دوں، عدلیہ اور سیاست ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے، مگر میں کہتا ہوں یہ تو آپشن ہی نہیں ہے۔ عدلیہ کو اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ وہ دباؤ سے آزاد ہے، اس کے فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اب عدلیہ کی بات نہ مانے تو یہ بندیال کوٹ کی طرح بے اثر ہو جائے گی، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا۔ قاضی عدالت علی، نہ تو یہ بندیال کا دور ہے، نہ کھوسا اور ثاقب کا، ہم تو انصاف اور آئین کے اصولوں پر چلیں گے، ہم آپ سے گندے اور ناانصافی کے کام نہ کروائیں، آپ ہم سے گندے اور ناانصافی کے کام نہ کروائیں، ملک کے لیے یہی بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی یہی بہتر ثابت ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہ اگلا جو کالم ہے، جسٹس منیر بنام قاضی القضا، یہ جناب مکافات نگر اسٹیبلشمنٹ ججز کالونی، مائی ڈیئر قاضی القضا، السلام علیکم۔ آپ کو میرا خط دیکھ کر حیران تو ہوں گے، کیونکہ میرا نہ تو آپ سے نظریاتی رشتہ ہے، نہ ہی کوئی ذاتی تعلق۔ میرا خط لکھنے کا مقصد آپ سے اپنے تجربات کو شیئر کرنا ہے۔ آپ جس کیچ 22 سے آپ گزر رہے ہیں، اسی سے میں بھی گزر تھا۔ ایک طرف گہری کھائی تھی تو دوسری طرف گہرا سمندر۔ اگر میں مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دے کر اسمبلی بحال کر دیتا تو اسٹیبلشمنٹ پی سی او لگا کر عدلیہ کی چھٹی کرا دیتی اور جو تھوڑا بہت انصاف عوام کو مل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا۔ میں نے بہت سوچا، پھر یہی فیصلہ کیا کہ ریاست کا ساتھ دیا جائے۔ سیاست تو آنی جانی چیز ہے، کبھی ٹھیک اور کبھی خراب ہو جاتی ہے، ریاست کو کچھ ہوا تو پھر سب کچھ چلا جائے گا۔ یا یہ بھی بتا چلوں کہ مکافات نگر میں قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ ججز کالونی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ البتہ ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اکثر ہماری کالونی میں آتے رہتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق، جسٹس انوار الحق، مولوی مشتاق سے عدالت خداوندی میں دائر ذوالفقار علی بھٹو کی درخواستوں کے بارے میں قانونی مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جنرل مشرف اور شریف وزیر خارجہ اکٹھے دیکھے گئے۔ ہم نے جناح صاحب کو بھی معافی کی درخواستیں بھیجی، نہ وہ ہمیں ملنے پر راضی ہیں، نہ ہی ہمارا موقف سننے کو تیار ہے۔ دراصل ذوالفقار علی بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کے حامی ججز کے بارے میں بھر رکھا ہے۔ بے نظیر بھی جب سے مکافات نگر آئی ہیں وہ بار بار یہ تقریر کرتی ہیں کہ اس کالونی کے رہنے والے چمک کا شکار ہو گئے تھے اور یہی تزادستان کے زوال کا ذمہ دار ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ مائی ڈیئر، آپ مجھ سے بہت سال جونیئر ہیں، آپ کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہے، مگر مجھے جو خبریں مل رہی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہے۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ کیچ 22 یہ کہ آپ کھلاڑی خان کو ریلیف دیتے ہیں، حتیٰ کہ اسے رہا کر کے ریئیکشن میں لینے کا موقع بھی دیتے ہیں، تو اقتدار میں آ بھی جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی فوج سے لڑائی ہوگی، عدلیہ سے کشمکش ہوگی، میڈیا سے وہ بدلے لے گا، مخالف سیاستدانوں کو پھر جیل بھیجے گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس کو ریلیف دے کر یہ سب کروانا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال آپ ایسا چاہتے ہیں، مگر آپ کے فیصلے ریاست کو اس طرف دھکیل رہے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ آپ کہیں گے یہ آئین اور اہم ہے، ماضی کی جدوں میں یہ غلطی کی اور آج قوم اس کے نتائج بھگت رہی ہے، مگر آپ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر میں نظریہ ضرورت کو مدد رکھنا تو فوج اور عدلیہ کی لڑائی ہو جاتی، سپریم کورٹ پر ٹینک ٹرا دیے جاتے۔ جنرل ضیاء الحق دور کے چیف الیکشن کمیشن جس سے نصرت، جنہوں نے ریفرنڈم اور 1985 کا غیر جماعتی الیکشن کروایا تھا، وہ بھی ہماری کالونی میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ججز ماشاء اللہ کو جائز نہ قرار دیتے، ریفرنڈم میں جنرل ضیاء کو نہ جتواتے تو فوجی ٹینک سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیتے۔ آپ کو خط لکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ صورتحال کی سنگینی کا احساس کریں۔ آپ کے فیصلوں کی وجہ سے پی سی او آ گیا یا مارشل آ گیا تو کل کلاں آپ ہی اس بحران کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ تو جب یہ خط کالم پڑھا تو مجھے لگا کہ جی قاضی صاحب تو ہے نا، سہیل بڑائے صاحب کو تو بلا لیں گے، وہ ان کے خوب لتے لیں گے، جناب آپ نے میرے بارے میں کیا لکھا ہے۔ لیکن قاضی صاحب نے جب اس کے اوپر کوئی تاثر نہیں دیا اور ابھی یہ فیصلہ آیا تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب نے جسٹس منیر صاحب کا مشورہ جو ہے وہ قبول کر لیا ہے اور اس کو من تسلیم کر لیا ہے۔ اب جب جسٹس مظاہر نقوی کا استعفے کی چلے بات چھوڑیں، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ آیا تو مجھے لگا کہ کوئی معاملات اور بھی لگیں گے، اور مجھے لگا کہ اگر قاضی صاحب نے بھی کہیں سٹینڈ لینے کی کوشش کی تو قاضی صاحب بھی شاید گھر چلے جائیں گے۔ لیکن اب مجھے پتہ لگ گیا ہے، مجھے یقین ہے قاضی صاحب باعزت طریقے سے اپنا ٹرنیور پورا کریں گے اور باعزت طریقے سے ریٹائر ہوں گے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک کی سالمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے کرے گی۔ یقینی طور پہ اس میں آئین اور قانون تو ضروری ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے ملک کی سلامتی اور ملک کی جو تقدس ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر تو ہے ہی۔ تو قاضی صاحب سے کوئی گلہ تو کرنا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں جی، بات یہ کہ انہوں نے عظیم تر ملک کے مفاد میں ایک فیصلہ لیا ہے،
تو اس فیصلے کے اثرات یقینی طور پہ ملک کے اور ملک کے بسنے والے لوگوں کے مفاد میں ہوں گے۔ قاضی صاحب نے بہرحال ملک بچانے کی ایک اور کوشش کی ہے۔ باقی دیکھیں جی آپ اور میں بیٹھے ہیں، دیکھیں گے کہ اس ملک میں مزید کیا کچھ اور بہتری کے اقدامات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مطلب سلامتی اور ذریعہ بنائے۔ یہ رہا جی آج کا ویلاگ، خوش رہے، السلام علیکم۔